بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو فرعون کا واقعہ سنائیں گے۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ جب فرعون ڈوب کر مرا تو سمندر نے اس کی لاش کو اللہ کے حکم سے باہر پھینک دیا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ یہ واقعہ آج سے 3500 سال پہلے پیش آیا تھا۔ مصریوں میں سے کسی نے ساحل پر پڑی اس کی لاش کو پہچان کر وقت کے بادشاہ کو بتلایا۔ پھر فرعون کی لاش کو بادشاہ کے دربار میں پہنچایا گیا۔ درباریوں نے اسے مسالے لگا کر پوری شان و شوکت کے ساتھ اسے تابوت میں رکھ کر محفوظ کر لیا۔ حنوط کرنے کے اس عمل کے دوران ایک غلطی ہو گئی۔ فرعون جس سمندر میں ڈوب کر مرا تھا تو مرنے کے بعد کچھ عرصہ تک پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کی لاش پر سمندری نمکیات کی ایک تہ جم گئی تھی۔ مصریوں نے اسی طرح حنوط کر لیا۔ وقت گزرتا گیا، زمین اور آسمان نے بہت سے اتار چڑھاؤ دیکھے، جس کے بھنور میں سب کچھ چھپ گیا، یہاں تک کہ فرعون کی حنوط کردہ لاش بھی زمین کے کئی پردوں میں دب گئی۔ فرعون کا نام صرف افسانوں اور اس کی تعمیرات اور لوگوں کے ذہن میں رہ گیا۔ اس واقعے کے 2000 سال گزرنے کے بعد اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر مکہ کی سرزمین پر جلوہ افروز ہوئے۔ ان پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں فرعونوں کے واقعے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، اور اس فرعون کے جسم کو حنوط کرنے کے بارے میں ایک آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ قرآن پاک کی سچائی پر تمام مسلم امت کو یقین کامل تھا، لیکن وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ اس خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کی لاش کہاں پر محفوظ کی گئی ہے اور کیسے اسے عبرت کا نشان بنایا جائے۔ مصر کے الغورنیہ سے تعلق رکھنے والے مفلس اور عام سے چور احمد عبد الرسول نواردات چوری کر کے بیچتا تھا۔ نواردات یعنی زمین کی کھدائی کر کے عجیب و غریب چیزیں نکال کر بیچنا۔ ایک مرتبہ وہ دریائے نیل کے کنارے تبیسیہ کے مقام پر اسی سلسلہ میں پھر رہا تھا جب اسے ایک خفیہ راستے کا پتہ چلا۔ وہاں اس نے نواردات کی چوری کے لیے کھدائی کی کہ اسی دوران اسے لوگوں نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہ جس جگہ کی کھدائی کر رہا تھا وہاں سے ملنے والے راستے کی جب مسلسل کھدائی کی گئی تو وہاں سے 1891 عیسوی میں دوسری ممیوں کے ساتھ اسی ڈوب کر مرنے والے فرعون کی لاش بھی مل گئی۔ اس کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ان ممیوں کو ماہرین قاہرہ لے گئے۔ جب ان ممیوں کا خاص طریقے سے جائزہ لیا گیا تو فرعون کی حنوط کردہ لاش پر نمکیات کی جمی ہوئی تہ سے تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی فرعون ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر میں غرق کر کے عبرتناک انجام سے ہمکنار کیا تھا۔ یہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ اس کی تصدیق کے لیے تمام دنیا کے سائنسدان اور آثار قدیمہ کے مورخ مصر پہنچ گئے۔ سائنسدانوں نے مختلف سائنسی تحقیق کرنے کے بعد یہ تحقیق کی کہ دوسری سب حنوط شدہ لاشوں کی نسبت صرف فرعون کی لاش پر ہی سمندری نمکیات کی تہ جمی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے تسلی ہو گئی کہ یہی فرعون کی لاش ہے، اور فرعون کی لاش کو عجائب گھر میں محفوظ کر دیا گیا۔ 1982 عیسوی میں فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کی حکومت کو درخواست کی کہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے۔ اس کے علاوہ جدید سائنسی تحقیق کر کے اس کی موت کی وجہ معلوم کی جائے۔ چنانچہ مصری اور فرانس کی حکومت نے مل کر اسے فرانس لے جانے کا انتظام کیا۔ جب فرعون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو ایئرپورٹ پر اس دور کی حکومت کے تمام افسران اور تمام وزراء اور فوج کے ساتھ استقبال کے لیے موجود تھے۔ فرعون کی لاش کا استقبال کسی زندہ بادشاہ کی طرح کیا گیا۔ فوجی دستوں نے سلامی دی اور فرعون کی حنوط شدہ لاش کو
ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم کے حوالے کر دیا گیا۔ اس ٹیم کی سربراہی ڈاکٹر مورس لوکائی کر رہا تھا۔ مائکروسکوپ ٹیسٹوں کے ذریعے ممی کے تمام اجزاء کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش پر سمندری نمکیات کی تہ ابھی تک جمی ہوئی ہے اور موت کی وجہ پانی میں ڈوبنے سے ہوئی۔ ایک بادشاہ کی موت پانی میں ڈوبنے سے ہو، یہ ڈاکٹر مورس کے لیے حیران کن بات تھی۔ اس نے فرعون کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کے موت کے حالات مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید میں تفصیل سے بیان کیے ہوئے ہیں۔ اسے معلوم تھا کہ جہاں سے فرعون کی لاش ملی ہے وہ مسلمانوں کا ملک ہے، اس لیے وہ ڈاکٹر مصر آ گیا۔ وہ ایک سائنسدان تھا۔ اس نے مصر کے ایک سائنسدان سے اس سلسلے میں ملاقات کی۔ پھر مصری سائنسدان نے ڈاکٹر مورس کو قرآن مجید کی سورہ یونس میں آیت مبارکہ 90 تا 92 کا ترجمہ لفظ بہ لفظ سنایا، جس میں فرعون کا خدائی کا دعویٰ کرنا، اس کا پانی میں ڈوب کر مرنا، پھر اس کی لاش کو پانی سے نکال کر حنود ہو جانا اور پھر دوبارہ حنود شدہ لاش کا ملنا، پھر اس کی لاش کو جدید سائنسی دور میں دوبارہ محفوظ کرنا، اور اس سارے واقعے کو بہت واضح بیان کیا گیا ہے۔ تجھے بعد میں آنے والوں کے لیے نشان عبرت بنا دوں گا۔